نفرتیں ختم کرنی ہے اور محبتیں بانٹنی ہیں۔ آپ نوجوانوں کے ہاتھ سے بندوقیں لے کے ان کے ہاتھ میں قلم دینا ہے، اپنی بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ پڑھی لکھے مائیں اس حلقہ کا، اس علاقہ کا مستقبل بنے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ہم نے اپنے بھائی حاجی خالق شہید کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہوئے سالار قافلہ چودھری عابد رضا کی قیادت میں، چودھری محمد علی تنویر کی قیادت میں، چودھری آصف رضا کے ساتھ اور اپنے بھائی چودھری ولایت اللہ اویس کے ساتھ الحمدللہ اس حلقہ کے اندر جو تعمیر و ترقی کا آغاز کیا ہے اور اس خواب کی جو تعبیر آج نظر آ رہی ہے، میں اس موقع پر اہلیان علاقہ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ چٹان کی طرح ہم دونوں خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ نے اس امن میں اور اس دوستی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ خدا را اپنے اندر نفرتیں ختم کر کے، دڑے بندی ختم کر کے، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے روشن مستقبل کے لیے آگے بڑھے اور اپنا تعمیری کردار ادا کرے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے اور آج دیکھیں جو اس دنیا میں اچھے کام کر گئے ہیں آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے خلق خدا کے ساتھ زیادتیاں کی، ظلم کیا، اقتدار کے عروج تک جنہوں نے دیکھا اور اقتدار کی بلندیوں کو جنہوں نے چھوا، آج چودھری پرویز لائی کو جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر رسوا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، یہ ان لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ جب کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، آپ ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے در دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو تعمیر و ترقی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ منصوبہ، میں اس چیز کا اتنی شاہد ہوں کہ جب بھی چودھری ولایت اللہ اویس صاحب اور چودھری محبوب گجر صاحب اور ان کے ساتھی جب بھی ڈیرہ پر آئے، انہوں نے اس روڈ کا ہمیشہ مطالبہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا، اور یہ خلق خدا کے لیے آسانیاں ہیں۔ ہم آسانیاں بانٹنے والے ہیں، ہم قتل و غارت اور لاشیں دینے والے نہیں، بلکہ آپ کو امن دینے والے ہیں، آپ کو تعلیم دینے والے ہیں، آپ کو سکون دینے والے ہیں۔ اور آج پاکستان کے اندر الحمدللہ مسلط شدہ حکومت جو تھی، جس کو سلیکٹڈ کہا گیا، وہ اپنے کرتوتوں کی بدولت اقتدار کے وانوں سے نکلا ہے۔ 3.5 پونے 4 سال جو 22 کروڑ عوام کے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا، جس طریقے سے غریب کا روزگار چھینا گیا، جس طریقے سے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، جس طریقے سے تعمیر و ترقی کا سفر منقطع کیا گیا، جس طریقے سے کشمیر کو مودی کی جولی میں ڈالا گیا، جس طریقے سے IMF کو امریکہ کے آگے گروی رکھا گیا، امریکہ کے آگے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا گیا، اپنی وزارت خزانہ کو جس طریقے سے IMF کے حوالے کیا، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تحریکی کا جو صدر عمران خان کی قیادت میں پاکستانی عوام نے دیکھا، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور آج پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی قیادت میں اور ہمارے دیگر اتحادی جماعتیں جو ہیں PDM کے اندر، میں ان کے قائدین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے، پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے، پاکستان کے اندر بسنے والے 22 کروڑ کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، حقیقی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اس مسلط شدہ ٹولے کو اقتدار کے وانوں سے نکالا ہے۔ اور آج عمران نیازی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے عدالتیں رات کو کھلی، تو جب تم آئین پاکستان کو نہیں مانو گے، جب اس کی دھجیاں بکھیرو گے، تو پھر عدالتیں کھلیں گی۔
اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں نکلو گے تو پھر تمہیں جس طریقے سے نکالنا چاہیے اسی طریقے سے نکلو گے۔ آج کون سا بیانیہ لے کے جا رہا ہے؟ آج عوام میں جا رہا ہے تمہیں 3.5 سال 4 سال ملے، یہ ایک منصوبہ بتا دو۔ ہمیں دھوکہ دینے والے 22 کروڑ عوام کو، ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دینے والا جو یہ کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر سے رشوت کا خاتمہ ہوگا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اعلیٰ تعلیم آپ کی دہلیز پر پہنچائی جائے گی، انصاف آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا انصاف، تھانہ ککرالی آپ کے سامنے ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ امن کا درس دینے والے، ان کا امن دیکھ لیا آپ نے، بندوق کلچر کو بھی دیکھ لیا، قبضہ گروپ کو بھی دیکھ لیا، آپ نے تھانے داروں کی بدماشی اور غنڈہ گردی کو بھی دیکھ لیا، آپ نے دھمکانے کا کلچر، جس نے الحاج امجد فاروق جیسے کاروباری انسان کو انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ اس بندے نے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے الحاق کا اعلان کرنا پڑا۔ اور آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرویز لائی کے انجام کے ساتھ چودھری برادران کے اقتدار کا سورج میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ دریائے چناب کے بہت دور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ اور آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نام نہاد کمانڈر، یہ عجیب کمانڈر ہے جو 13 سال بعد آگے کہتا ہے جی مجھے کہا گیا تھا مجھے آگے دکھاؤ گیا تک میں آ گیا۔ وہ پتر 13 سال پہلے کتنے سے وہ آگے کہنا ہے وہ یار میرا تے کوٹلے والے نال مقابلہ ہی نہیں، میرا مقابلہ جڑا وہ تے ڈائریکٹ شہباز شریف نال ہے۔ تو میں پوچھنا باجی نال شہباز شریف نے ڈسٹرکٹ کونسل میں چلایا سی؟ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ سنیں اور ان کی اوقات دیکھیں۔ اگر تمہاری اتنی اوقات ہے تو پھر آؤ میدان میں، علیل فوجوں کے ساتھ نکلنے والوں یہ سن لو، تمہاری کلاشن کوفیں بھی اب گاڑیوں کے اندر رہیں گی اور تمہارے یہ جتھے بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ نظر نہیں آئیں گے۔ بہت برداشت کیا ہم نے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری عابد رضا کے صدر کو، جس کی فطرت میں ہے کہ وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، لیکن اہلیان علاقہ آپ کے امن کی خاطر اس حلقہ کے اپنے گروپ بڑے اور ساتھیوں کو مشکلات میں نہ ڈالنے کی خاطر ہم بھائیوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ گنڈا گردی کا جو کام آپ لوگوں نے شروع کیا تھا، جو صبر